اسی کانٹیکسٹ میں جو خون دینا ہے، ڈونیٹ کرنا ہے، بلڈ کوئی دے کسی کو، اپنا خون نکالے، تو ظاہر ہے وہ نکل رہا ہے، اور وہ ابن عباس کا قول ہے کہ نکلنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس حوالے سے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے، جسے ہم کپنگ کہتے ہیں، یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے، تو بلڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی۔ اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 2016 کے انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچھنے لگوانے ہیں الحجامہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکروہ کیوں جانتے تھے؟ تو انس بن مالک نے کہا کہ ہم اسے مکروہ نہیں جانتے تھے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں مگر کمزوری کے سبب۔ اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراپ ہو جائے گا اور روزہ نبھا نہیں سکے گا، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچھنے لگوانے کے بعد روزہ افطار کر لیا۔ اگر کمزوری والا معاملہ ہو تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی ایک قضا کریں گے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، ظاہر مجبوراً ہی کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک روایت ہے مشکات میں 2017 کے ابن عمر روزہ کی حالت میں حجامہ کروایا کرتے تھے، پھر چھوڑ دیا، یعنی جب بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو پھر وہ رات کے وقت میں الحجامہ کروایا کرتے تھے، پچھنے لگوایا کرتے تھے۔